بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس مکیہ۔ الا فإن كنت في شك الآیتین او الثلاث او ومنهم من يؤمن به الآیہ 190 او 10 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را اللہ عالم بمرادہ بذلک تلک اے هذه الآیات آیات الکتاب القرآن والاضافۃ بمعنى من الحکیم المحکم اکان للناس اے اہل مکۃ استفہام انکار والجار والمجرور حال من قوله عجبا بالنسب خبر كان وبالرفع اسمها والخبر وهو اسمها على الأولى أن أوحينا أي إيهاؤنا إلى رجل منهم محمد صلى الله عليه وسلم أن مفسرة أنذر خوف الناس الكافرين بالعذاب وبشر الذين آمنوا أن أي بأن لهم قدم سلف صدق عند ربهم أي أجرا حسنا بما قدموا من الأعمال قال الكافرون إن هذا القرآن المشتمل على ذلك لسحر مبين بين وفي قراءة لساهر والمشار إليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے لغات دیکھیے۔ تل کا یہ اس میں اشارہ برائے بعید ہے۔ الحکیم کے محکم۔ عجباً یہ مصدر ہے۔ عجیبہ یعجب عجباً تعجب کرنا۔ ان اوحینا اوحینا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم ہے۔ اوحا یوحی ایحا باب افعال سے وحی کرنا۔ انذر انذر فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر۔ انذر ینذر انذار باب افعال سے ڈرانا خوف دلانا۔ بشر بشر یبشر تبشیر باب تفعیل سے بشارت دینا خوشخبری سنانا۔ قدم صدق قدم کے معنی پاؤں، مراد اعمال صالحہ جس پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ اور صدق صدق کے معنی سچائی۔ سورہ یونس مکی ہے سوائے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ آخر تک 2 آیتیں یا 3 آیتیں۔ یا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ الی آخر الآیہ۔ 109 یا 10 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس لفظ سے اپنی مراد کو جانتا ہے۔ یہ آیتیں کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن کی آیتیں ہیں، اور یہاں پر اضافت بمعنی من ہے۔ حکیم جو محکم ہے۔
کیا لوگوں کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے، یہاں پر استفہام انکار کے واسطے ہے اور جار اور مجرور حال واقع ہے اللہ کے قول عجبن سے، اور عجبن نصب کے ساتھ کانا کی خبر ہے اور رفع کے ساتھ کانا کا اسم بنے گا، اور اس صورت میں خبر وہی ہوگی جو پہلی صورت میں کانا کا اسم بنا تھا، یعنی ان اوحینا، یعنی ہم نے وحی کیا، یعنی ہمارا وحی کرنا انہی میں سے ایک آدمی کی طرف، مراد اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ تم لوگوں کو یعنی کافروں کو عذاب سے ڈراؤ اور ایمان والوں کو بشارت دے دو کہ ان کے واسطے ان کے رب کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، یعنی اجر حسن ہے کیے ہوئے اعمال کے بدلے۔ کافر لوگوں نے کہا کہ بے شک یہ قرآن جو اس مضمون پر مشتمل ہے ضرور کھلا ہوا جادو ہے، اور ایک قرات میں لسحرن کے بجائے لساحرن ہے۔ اس صورت میں مشارن علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ماں قبل کی سورت سے ربط یہ ہے کہ سورہ برات میں زیادہ تر مضامین منافقین کے احوال اور اقوال سے متعلق تھے، اور سورہ یونس میں زیادہ تر مضامین کفار و مشرکین کے احوال سے متعلق ہیں اور منکرین نبوت کے شبہات کے جوابات ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا آغاز منکرین نبوت کے ایک شبہ سے ہوا ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اکان للناس عجباً سے بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ یونس اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام بھی اور قصہ بھی مذکور ہے۔ اسی طرح اور دیگر بہت سی صورتیں بھی ہیں جو اپنے بعض اجزاء کے لحاظ سے موسوم ہیں، اسی کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسمہ الجز۔ بہرحال یہ سورہ یونس مکی ہے، سوائے ان چند آیات کے جن کی طرف مفسر علام نے متوجہ کیا ہے، اور وہ ہے چنانچہ فرمایا الا فإن كنت في شك الآیتین او الثلاث، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس صورت میں مدنی آیتیں یا تو صرف 2 ہیں یا 3۔ مدنی آیت 2 ہونے کی صورت یہ ہے کہ پہلی آیت تو فإن كنت في شك سے من الممترین تک ہے، اور دوسری آیت لا تکونن سے علیم تک ہے، یعنی یہ پوری لا تکونن سے علیم تک ایک ہی آیت ہے۔ اس طرح کل 2 آیتیں ہوئیں، اور 3 آیت ہونے کی صورت یہ ہے کہ فإن كنت سے من الممترین تک ایک آیت، اس کے بعد سے من الخاسرین تک 2 آیت، اور اس کے بعد سے العلیم تک 3 آیتیں ہیں۔ اور بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور آیت اسی صورت میں سے مدنی ہے، اور وہ یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ،
وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ تو اس اعتبار سے کل مدنی آیتیں اس سورہ میں 4 ہوئیں۔ اس سورہ میں کل 109 یا 110 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز فرمایا الف لام را سے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک حرف کو دوسرے حرف سے کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، ایک کو دوسرے سے ملا کر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہے الف لام میم، حامیم وغیرہ۔ آگے فرمایا گیا اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ یہ حروف مقطعہ وہ ہیں جن کی مراد خدا ہی کو معلوم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس کی مراد سے آگاہ کر دیا ہو، لیکن آپ امت کو نہیں بتلائے ہوں، ضرورت محسوس نہ ہونے کی وجہ سے، لہذا ہمیں اس کی تفتیش میں نہ پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ اگر اس کی مراد جاننے میں ہماری کوئی مصلحت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور بیان فرماتے، اس کے بیان سے ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ فرماتے۔ آگے فرمایا گیا تل کا اے ہذہ الآیات، یہاں تل کا اس میں اشارہ ہے جو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مشار الیہ کے بعید المرتبت اور رفیع المرتبت ہونے کی طرف اشارہ مقصود ہے، اور اس کا مشار الیہ اسی سورہ کی آیت کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور ما قبل کی ساری آیات قرآنیہ کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا گیا آیات الکتاب ای القرآن، یہ خبر ہے تل کا مبتدا کی۔ الکتاب کی تفسیر القرآن سے کی گئی، اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہاں الکتاب پر الف لام عہد کے واسطے ہے، جس سے مراد خاص قرآن ہے، اور بعض نے کہا یہاں الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ آگے فرمایا گیا والاضافۃ بمعنی من، یعنی آیات من الکتاب، یعنی یہ من بعض کے معنی میں ہے، جس کو من تبعیضیہ کہتے ہیں۔ اے ہذہ السورۃ بعض الکتاب ای القرآن۔ آگے ہے الحکیم المحکم، حکیم کی تفسیر محکم سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہاں الحکیم بروزن فعیل مفعول یعنی محکم کے معنی میں ہے، اور محکم کا معنی ہے الممتنع من الفساد، یعنی اس کو پانی بھی نہیں مٹا سکتا، آگ بھی نہیں جلا سکتی، زمانہ تغیر نہیں ڈال سکتا۔ یا مراد یہ ہے کہ یہ آیات کذب و تناقض سے پاک ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو المحکم بمعنی الحاکم مانا جائے، یعنی فاعل کے معنی میں۔ آگے فرمایا گیا اکان للناس، یہاں ناس سے مراد مکہ کے لوگ ہیں۔ آگے فرمایا گیا استفہام و انکار، کہ استفہام یہاں پر انکار کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجنے کے لیے اس یتیم کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا، اس طرح بول کر جو تعجب کا اظہار کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے کے سلسلے میں اہل مکہ کا اس طرح اظہار تعجب خود قابل تعجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں ان کو اس طرح کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا والجار والمجرور حال من قوله عجبا، یہاں سے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم کا اعراب یعنی ترکیب بیان کرنا مقصود ہے۔
یہاں دو ترکیب بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، حمزہ استفہام کانا فعل ناقص، لنا سے جار مجرور سے مل کر عجبن سے حال اور عجبن ذوالحال، ذوالحال حال سے مل کر کانا کی خبر مقدم اور ان اوہینا مصدر کی تعویل میں ہو کر اسم مؤخر، کانا اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ ترکیب عجبن کو منصوب پڑھے جانے کی صورت میں ہے۔ نمبر 2، اور عجبن کو مرفوع بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس کو مفسر علام و بالرفع سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس صورت میں عجبن کو کانا کا اسم اور ان اوحینا کو کانا کی خبر قرار دیا جائے گا۔ آگے ان اوحینا کی تفسیر ایحاؤن سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہاں ان مصدریہ ہے جس نے اوحینا کو مصدر کے معنی میں کر دیا۔ آگے فرمایا گیا الی رجل منہم، یہاں رجل سے مراد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا گیا ان مفسرہ انذر الناس، یہاں ان مفسرہ ہے جو اللہ کے قول ان اوحینا کی تفسیر کر رہا ہے، کیونکہ یہاں اوحینا قلنا کے معنی میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان اہل مکہ کو اس بات سے تعجب نہ ہونا چاہیے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو ان کے پاس وحی دے کر بھیجا تاکہ سب لوگوں کو، خصوصاً کفار کو، احکام خداوندی کی مخالفت کرنے سے ڈرائے اور ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ یہاں فرمایا گیا قدم صدقن، قدم صدقن اصل میں ہے قدم صدقن، قدم موصوف صدقن صفت، یہاں موصوف کی اضافت صفت کی طرف کی گئی ہے، جیسا کہ مسجد الجامع، صلاۃ الاولی میں ایسے ہی ترکیب ہے۔ قدم کا معنی ہے پاؤں، اور اسی سے انسان عمل کر کے مرتبہ اور ترقی پاتا ہے، لہذا قدم مرتبہ و ترقی کا سبب اور ذریعہ ہوا، لہذا مجازاً بلند مرتبہ کو قدم کہہ دیا گیا۔ اور صدقین کا معنی ہے سچا اور یقینی، مطلب یہ ہے کہ ان کا بلند مرتبہ حق اور یقینی اور لازوال ہے، برخلاف دنیاوی مناصب کے کہ اس کا فانی اور زائل ہونا یقینی ہے۔ آگے فرمایا گیا اے اجرن حسنا بما قدموا من الاعمال، قدم صدقین کی یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ قدم صدقین سے مراد اعمال صالحہ ہے، بعض نے کہا ہے کہ قدم صدقین سے مراد شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعض نے فرمایا کہ قدم صدقین سے مراد جنت کے درجات عالیہ ہیں۔ آگے فرمایا گیا قال الکافرون ان ھذا لسحر مبین، کہ کفار اس قدر متعجب ہوئے کہ آپ کے بارے میں کہنے لگے نعوذ باللہ، یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے، نبی نہیں ہے، کیونکہ نبوت بشر کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ایک قرات میں لسحرن کے بجائے لساحرن ہے۔ اس صورت میں مشار الیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور پہلی صورت میں مشار الیہ قرآن ہوگا، یعنی آپ کو آپ کے معجزات دیکھ کر یہ کہتے تھے ان ھذا لساحر مبین، جبکہ ان کا یہ قول بالکل غلط تھا، اس لیے کہ جو شخص مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کا جامع ہو اور حلال و حرام کی تفصیل بیان کرتا ہو، وہ جادوگر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جو کتاب ان پر نازل ہوئی وہ جادو کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ سحر تو محض ایک ملمہ کاری ہوتا ہے، اور یہ کتاب حکیم تو حکمت نظریہ اور حکمت عملیہ کی رہنمائی کرتی ہے۔
تو جادو کیسے ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ اس طرح بکواس کرنے والوں کی عقلیں ماری گئی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔